سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے مختص۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے کی منظوری۔ تنخواہوں میں 2 فیز میں اضافہ ہوگا۔ پی آئی ایس پی سے مستفید خاندانوں کی تعداد میں اضافے کی تجویز۔ ٹیکس وصولیوں کا مجموعی ہدف 15,264 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ سود اور قرضوں کی ادائیگی کا مجموعی تخمینہ 7,824 ارب روپے۔ سولر پینلز پر سیلز ٹیکس کی شرح 10% سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز واپس لے لی گئی۔ دفاعی بجٹ میں 10% اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صبر و تحمل سے مہنگائی کا مقابلہ کرنے پر عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بجٹ اجلاس تاخیر کا شکار۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کی تردید کر دی۔ بلاول بھٹو کی عدم شرکت کا اعلان۔ محسن نقوی بلاول بھٹو کو اجلاس میں شرکت کے لیے منانے میں کامیاب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی میڈیا سیل کے مطابق قومی مفاد کے تحت پیپلز پارٹی بجٹ پروسیس کا حصہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات ندیم افضل چند نے بھی پیپلز پارٹی کے بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کے فیصلے کی خبر کو غلط قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے چیمبر میں جا کر بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور طلال چودھری بھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے ملے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت طے پا گئی۔ اتوار کو معاہدے پر دستخط کا امکان۔ امریکی جریدے بلومبرگ کا دعویٰ۔ دونوں ملکوں کے وفود کے درمیان جنیوا میں ملاقات کا امکان ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ ذرائع نے بھی تصدیق کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کل پاکستان کا دورہ متوقع۔ ایرانی وزارت دفاع کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جنیوا میں امریکہ ایران معاہدہ پاکستان کی موجودگی میں ہوگا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ابتدائی مفاہمت میں آبنائے ہرمز فوری کھولنے اور 60 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات جنگ بندی کے دوران جاری رہیں گے۔ جنگ بندی کا اطلاق تمام محاذوں پر ہوگا۔ ایرانی تیل پر عائد پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ ایران کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں گے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر معاہدے کی منظوری دے چکے ہیں، جس کی ایران نے تردید کی تھی۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنہ کی تدفین جولائی تک مؤخر کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تہران کے میئر علی رضا زاکانی نے کہا کہ ایران کے سابق سپریم لیڈر کی سرکاری تدفین کی تقریب جون کے آخری یا جولائی کے آغاز تک مؤخر کی گئی ہے۔ فیصلے کے بعد آخری رسومات محرم کے دوسرے عشرے میں 26 جون سے 5 جولائی کے درمیان ہونے کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر میں امن و امان تباہ کرنے والے عناصر کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما شوکت نواز میر کی کتابوں کی دکان پر پولیس اور سیکیورٹی اداروں کا چھاپا۔ غیر اخلاقی اور پاکستان مخالف کتابچے اور مواد برآمد، دکان سیل۔ حکام نے واضح کیا کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ضلع پونچھ کے کمشنر سردار وحید خان کے مطابق مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران درجنوں کارکنوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا، جبکہ تنظیم کے رہنما اکرم عباسی کے مطابق لانگ مارچ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قیادت اعلان نہیں کرتی۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ میں کفایت جاری اقدامات ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالتوں کے 4 روزہ ورکنگ شیڈول کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ اعلامیہ کے مطابق متعلقہ نوٹیفیکیشن چیف جسٹس پاکستان کی منظوری سے 15 جون سے مؤثر طور پر ختم ہو جائے گا، جس کے بعد سپریم کورٹ کے تمام امور معمول کے مطابق چلائے جائیں گے۔ 10 مارچ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت ضلعی عدلیہ میں پیر سے جمعرات تک 4 روزہ ورکنگ شیڈول اختیار کیا گیا تھا۔ موٹر وے M1 پر کار حادثے میں نون لیگ کے سابق سینیٹر تاج آفریدی جاں بحق ہو گئے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M1 پر کرنل شیر خان انٹرچینج کے قریب سابق سینیٹر کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، جس میں ان کا ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ موٹر وے پولیس کے مطابق تاج آفریدی اسلام آباد سے پشاور جا رہے تھے۔ حادثہ گاڑی میں میکینیکل فالٹ کی وجہ سے پیش آیا۔ پنجاب حکومت کا فنکاروں کے لیے بڑا اقدام۔ AI کلوننگ اور ڈیپ فیک سے متعلق نیا اور سخت قانون تیار۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے فنکاروں کی آواز، چہرے اور شناخت کے غیر مجاز استعمال کو روکنے کے لیے اہم قانون سازی کا مسودہ تیار کر لیا گیا۔ مجوزہ قانون خلاف ورزی پر سخت سزائیں اور کروڑوں روپے جرمانے عائد کیے جا سکیں گے۔ کسی بھی فنکار کی آواز یا چہرے کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے استعمال کرنے سے قبل اس کی واضح تحریری اور مخصوص اجازت حاصل کرنا لازمی ہوگی۔ مصنوعی ذہانت پرفارمنس کے لیے الگ معاہدہ اور معاوضہ ضروری ہوگا۔ فنکاروں کی ڈیجیٹل شناخت کو ان کے انتقال کے بعد 25 سال تک قانونی تحفظ حاصل رہے گا۔ فیفا ورلڈ کپ میں پاکستان میں تیار کردہ چارجیبل ٹرائی اونڈا فٹ بال توجہ کا مرکز بن گیا۔ آفیشیل میچ بال جدید ترین ٹریکنگ ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے، جس کے باعث ہر میچ سے قبل اسے چارج کرنا ضروری ہوگا۔ نئی گیند میں ایک خصوصی سینسر نصب کیا گیا ہے جو کھیل کے دوران گیند کی ہر حرکت، اس کے ساتھ مقام اور کھلاڑیوں کے ساتھ ہونے والے ہر رابطے کا ریکارڈ حقیقی وقت میں محفوظ کرے گا۔ یہ جدید نظام اسٹیڈیم میں نصب 12 ہائی ٹیک کیمروں کے ساتھ منسلک ہوگا جو گیند اور کھلاڑیوں سے متعلق ڈیٹا فی سیکنڈ 50
मरतबा जमा करेंगे। जर्मन कंपनी एडिडास की डिज़ाइन करदा ये फुटबॉल सियालकोट में वाक़या फ्यूचर स्पोर्ट नामी पाकिस्तानी कंपनी ने तैयार की है। एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए। अमरीकी खलाई कंपनी स्पेस एक्स के रिकॉर्ड $75 अरब की इब्तदाई शेयर्स के इजरा के बाद दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत एलन मस्क की मजमूई दौलत $1.1 खरब से तजावज़ कर गई। रॉयटर्स के मुताबिक 54 साला एलन मस्क बरकी गाड़ियों की कंपनी, खलाई टेक्नोलॉजी कंपनी, समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स और मुतअद्दिद जदीद टेक्नोलॉजी इदारों के बानी या शरीक बानी हैं। ज़मीन पर बिजली और पानी की किल्लत से बचने के लिए डेटा सेंटर्स खला में मुंतकिल करने का ऐलान। एलन मस्क ने स्पेस एक्स के एक इंतहाई अनोखे और बड़े मंसूबे का इंकशाफ कर दिया। मंसूबे के तहत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्यूटिंग को ज़मीन से मुंतकिल करके खला में पहुंचाया जाएगा। एलन मस्क का कहना है कि ज़मीन पर मौजूद बड़े डेटा सेंटर्स को जगह की कमी, बिजली की भारी मांग और ठंडा रखने के लिए पानी के बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से शदीद माहौलियाती और अवामी मुखालफत का सामना है। खला में कंप्यूटिंग मुंतकिल करने से यह तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में तारीख का मुनफरिद रिकॉर्ड बन गया। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा इफ्तिताही मैच में 3 रेड कार्ड दिखा दिए गए। रेफरी ने जनूबी अफ्रीका के 2 और मेक्सिको के 1 खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया। मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में जनूबी कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से हरा दिया।